بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ. ناظرین، آج بہت دیر کے بعد میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر موجود ہوں اور ایک ایسی خبر کے ساتھ جو کافی دنوں سے آپ سوشل میڈیا پر گردش کرتی دیکھ رہے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے بجلی چوری پکڑی گئی. اور بجلی چوری کس نے پکڑی، کیسے پکڑی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ان تین چیزوں پہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. یہ ایک بجلی چوری پکڑی گئی گھرجاگ تھانے کے ایریا میں. بجلی چوری پکڑی کس نے؟ گیپکو کے ایس ڈی او نے. اور الزامات کس پہ لگتے ہیں؟ کسی اور پہ. بجلی پکڑنے والا کون ہے؟ بجلی چوری کرنے والا کون ہے؟ الزامات کون ہے؟ لگا کون رہا ہے؟ بچھاڑ کس کی طرف سے ہے؟ اور ان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے؟ اور کیا ابھی تک بجلی چور کے اوپر ایف آئی آر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے ہم نے رابطہ کیا ایس ڈی او گیپکو جنہوں نے یہ بجلی چوری پکڑی. دیکھتے ہیں ایس ڈی او کیا کہتے ہیں. آئیے. جمعے کی رات کو ہمیں پہلے کو ڈاؤٹ تھا کہ جی مطلب جو کنزمپشن آتی ہے نا میٹر پہ وہ پچھلے سال سے کم آ رہی تھی، آدھی سے بالکل کم آ رہی تھی. ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا کہ اس کا کنیکشن چیک کریے کہ کیوں اس کی کنزمپشن کم آ رہی ہے، گھر میں اس کی ایسیاں لگی ہیں. تو جمعے کی رات کو میں تو میری ٹیم کے ساتھ ہم جو چیکنگ کرنے پہ تو چیک کیا تھا کہ ان کی جو ہماری محکمے کی وابڈا کی مین کیبل سرس کیبل وہ دیوار کے اندر جا رہی ہے. تو ہم نے شک ہو گیا کہ دیوار کے اندر کیوں جا رہی ہے، دیوار کے اندر کس حساب سے جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے. محکمے کی مین کیبل ہے. تو ہم نے بلایا اس کو، طارق انصاری صاحب ہیں کوئی ادھر کنزیومر جس کا ہم نے کنیکشن چیک کیا، اس کو بلایا ہم نے، وہ بھی آ گئے. ہم نے کہا بھائی ہمیں یہ آپ تار چیک کروا لیں، یہ تار کیوں اندر جا رہی ہے، یہ محکمے کی آپ یہ بجلی چوری کے زمرے میں آتی ہے، آپ ہمیں یہ تار چیک کروائیں. انہوں نے ہمیں چیک کرنے نہیں دی. اور اوپر سے کوئی عمر فاروق ڈاکٹر صاحب کو کوئی کال کی اس نے، وہ ادھر موقع پہ پہنچے نے، کوئی ان کے ساتھ گن مین تھے، تو ہمیں وہ تار چیک کرنے نہیں دی. اور اوپر سے ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. تو ہمیں پھر مجبور ہو کے وہاں سے مطلب بھگوایا گیا، یا مطلب مجبور ہو کے دھمکیاں دی گئی. پھر ہم یہاں سے نکل چلے گئے. تو ہم نے وہ استغاثہ دیا ہے ان کے خلاف تھانے گرجاک میں کہ سرکاری کام میں مداخلت کی ہے اور ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں. تو ابھی تک وہ کاروائی پینڈنگ ہے، ابھی تک ایف آئی آر نہیں رجسٹرڈ ہوئی. آپ کے سامنے ایس ڈی او نے یہ باز دیو صاحب جو کہ اس ایریا کے ہیں جنہوں نے یہ بجلی چوری پکڑی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے جب اپنے کیمرے سے وہ فوٹیج بنائی، وہاں پر لوگ جمع ہو گئے، اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا اور بہت سے ایسے سیاسی دھڑے اس میں شامل ہو گئے. اور مخالفت کس کی ہے اور کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جن کے اوپر الزامات ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں بی او ڈی کے، جن کا نام ہے شعیب بٹ. شعیب بٹ صاحب کے اوپر الزامات. شعیب بٹ صاحب بی او ڈی کے چیئرمین ہیں، ایس ڈی او نہیں ہے، ایکسین نہیں ہے، ایس سی نہیں ہے، سی او گیپکو نہیں ہے. بی او ڈی کا چیئرمین کیا بجلی چوری پکڑوانے کے لیے جائے گا؟ کیا بی او ڈی کے چیئرمین کو لائن مین کے ساتھ جانا چاہیے؟ یہ پوچھتے ہیں شعیب بٹ سے. آئیے شعیب بٹ صاحب کے پاس. یہ دیکھیں، یہ پیورلی جو ہے وہ سی او صاحب کا کام ہے. اور ہم لوگ جو ہے بی او ڈی ہے وہ اس کے ڈے ٹو ڈے کے میٹرز میں ہم لوگ نہ دخل دیتے ہیں، نہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. بی او ڈی نے جو ہے وہ اس کے انتظامی کام دیکھنے ہوتے ہیں، کوئی اس کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں. اور جو چوری والی بات ہے وہ دیکھیں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ انجینئرز جو ہمارے ہیں وہ بڑی محنت سے اس گیپکو کو چلا رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو جہاں پہ یہ الیکٹریسٹی دے رہے ہیں وہاں پہ سرویلنس ٹیمیں ہیں وہ جو چیک کرتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کہیں تھیفٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کو دیکھیں. ڈیفینیٹلی یہ انہیں کا کام ہے اور دے شوڈ انویسٹیگیٹ جو بھی ہو، اسے انہیں کرنا بھی چاہیے. اور وہ ایک پروسیس ہے، اس کے اوپر تحت وہ کرتے ہیں. آپ جو اس ایک جو جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جو والا معاملہ ہے، اس پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی چیزیں وائنڈ اپ ہو گئی تھی اور وہ چیز رک گئی کہ وہ ایس ڈی او صاحب کے بقول وہ چیک نہیں کر سکے. تو اگر یہ ان کی نیگلیجنسی ہے، اگر وہ ادھر گئے تھے تو وہ اگر انہوں نے پراپر طریقے سے چیک نہیں کیا، یا انہوں نے صارف سے بدتمیزی کی ہے، یا ان کے گھر کی چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا ہے، تو وہ سی او صاحب کی یہ پرائمری ان کی بنتی ہے ذمہ داری کہ وہ اس کو چیک کریں اور انویسٹیگیٹ کریں کہ آیا وہ بندہ جو صارف کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے. تو اس سلسلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے متعلق وہ فرما رہے تھے، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں اور گیپکو کے صارف ہیں، ہمارے لیے بڑے ہی آنریبل ہیں.
اگر ان کے گھر میں اگر انہوں نے ایس ڈی او صاحب نے کوئی غلط کام کیا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کی چار دیواری کا جس طرح وہ ذکر کر رہے تھے، تو اس کے لیے گیپ کو مینجمنٹ انویسٹیگیٹ کرے گی. اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تو اس کا ضرور انہیں سزا بھی ملے گی. اور جو میرے متعلق وہ فرما رہے تھے، اس سے پہلے مجھے سوال کریں تو میں اس بات کو ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی پروف ثبوت ہے تو وہ سامنے لے آئیں. میں نہ ان بھائی صاحب کو اس سے پہلے نہ میری کوئی ایسی کوئی خاص ملاقات ہے، نہ میرے ذہن میں کوئی بات ہے، اور خدا بھی شاہد ہے اس چیز کے. اور میں دین دنیا میں بھی دیندار ہوں. اگر مجھے علم ہو یا میں نے کسی کو بھیجا ہو، میرے لیے وہ سب لوگ قابل احترام ہیں جو کسی پارٹی سے بے شک تعلق ہو. بار بار وہ اپنی پارٹی کا نام لے رہے تھے. یہاں پہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ آیا ہوں، اور میرا یہ فرض ہے کہ میں سب صارفین کو ایکولی ٹریٹ کروں. اور ایز اے چیئرمین بی او ڈی اور میرا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ میرے جو ادھر انجینئرز ہیں، جو لوگ دن رات محنت کر کے الیکٹریسٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں انہیں بھی پروٹیکٹ کروں. میں کسی کی ذاتی خواہش پہ نہ میرے پاس ایسا کوئی اختیار ہے کہ کسی کی ذاتی خواہش پہ میں کسی کو سسپینڈ کر دوں، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے. ہاں، سارے فارم موجود ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی آئیں. ان کو وہ پومی بٹ صاحب کا بار بار ذکر کر رہے تھے، تو پومی بٹ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ وہ درخواست دیں اور وہ ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیتے. بٹ ہی نیور کیم ٹو می اور ایون ٹو سی او گیپ کو. اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جو ہے وہ سی او گیپ کو صاحب 3 دن سے جو ہے وہ پی ایس سی کی میٹنگ تھی، وہ اسلام آباد میں تھے، وہ آئے ہیں. تو میں نے انہیں سنگل لائن انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ اسے بالکل ایسے آفیسر سے اس کی تحقیق کرائیں کہ یہ کیا میٹر ہے، کہ اگر ایس ڈی او صاحب نے ادھر تھیفٹ تھی تو پراپر ایکشن کیوں نہیں لیا، اگر نہیں تھی تو وہ اتنا بڑا اسکینڈلائز کیوں کر لیا. اور یہ ساری بات میں ویسے مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگی کہ کسی کے گھر میں اگر وہ کسی کو سمجھ لگی ہے کہ کیا خدا نخواستہ تھیفٹ ہو رہی ہے، تو اگر کسی ایس ڈی او نے چیک کیا تو اس کو اتنا ایشو بنانے کی کیا ضرورت تھی. اگر چیک ہی کر لیا تو اس میں کیا بات ہوگی کہ اتنا فوری طور پہ اگلے ہی منٹ میں سوشل میڈیا پہ آ کے میرے متعلق جو گفتگو کی گئی. خیر، جو بھی کہا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور اگر میں نے کوئی غلط کیا ہوگا تو وہ بھی میں اللہ کا دیندار ہوں. اور میں یہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ میرے پاس امانتاً ہے. اور یہ سیٹ جو ہے، یہ اس کا ڈیکورم مجھے پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سیٹوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے لیے ہمیں ان کے جو ہے ان کے معاملات بہتر کرنے ہیں، ان کے لیے تکالیف پیدا نہیں کرنی. بٹ صاحب کی باتیں تو آپ نے سنی. اب تیسرا گھر کون سا ہے؟ تیسرا گھر وہ ہے جو کہ مبینہ طور پر جو بہت سی جگہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بجلی چور ہیں اور جنہوں نے بجلی چوری کی، جو وہاں پر ایویڈنسز ہیں، جو وہاں پر ویڈیو کلٹ کی گئی. ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی طارق انصاری صاحب سے، لیکن 2 سے 3 دفعہ رابطہ کیا گیا. انہوں نے ایک دفعہ تو کہا میں کال کرتا ہوں، اور دوسری دفعہ پورا لالی پاپ دے دیا، لیکن رابطے میں نہ آ سکے. طارق صاحب، ہم نے تو آپ کا ورژن لینا چاہا تھا، لیکن آپ کا نہ آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ واقعتاً آپ بجلی چوری میں ملوث ہیں. اور یہ بجلی چوری آپ نے کی ہے، یہ میں نہیں بتا رہا، یہ ایس ڈی او بتا رہا ہے آپ کا، جنہوں نے ایویڈنس کے ساتھ یہ بات کی کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کی ریڈنگ کرتا ہے آپ کے گھر میں کتنے اے سی لگے ہیں، آپ کا لوڈ اس کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ اپنا ورژن دیتے تو ہم عوام کو آپ کا ورژن بھی دینے کو اور چلانے کو اور دکھانے کو تیار تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے کہانی ہے پی پی 63 کی، پی پی 63 کی ٹکٹ کی. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ پی پی 63 میں کون ٹکٹ کا امیدوار ہے اور کس کے پیچھے کیا ہے، کس کے بھائی نے کہاں پر بیٹھ کے کتنے کروڑوں روپیہ اپنی پارٹی کو فنڈ دیا، اور کس کے پیچھے کیا کہانی ہے جس نے پارٹی کے لیے کیا کیا کچھ کیا. اب یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. وہ تو 2-3 دڑے ہیں ہی جو کہ پی پی 63 کے اندر اپنی ٹکٹ کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کون یہ اس ٹکٹ کو لے پاتا ہے، کون سے پی پی 63 کے کینڈیڈیٹ کے پیچھے کون سا ایم این اے ہے اور کس کے پیچھے کون ہے. اور شعیب بٹ صاحب اور دوسرے ہیں عمر فاروق ڈار صاحب. ایک بات تو میں آپ کو بڑے کلیئر بتاتا چلوں، عمر فاروق ڈار صاحب جو کہ بالکل سمجھ لیں کہ پیراشوٹر ہیں،
وہ یہاں پہ لانچ ہوئے ہیں. ان کے پیچھے ان کے بھائی احسن ڈار صاحب ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے کتنے پارٹی کو فنڈ دیے ہیں یہ تو پارٹی والوں کو ہی پتا ہے. اور ان کے پیچھے MNA کون سے ہیں, وہ ہیں عثمان ابراہیم صاحب. کیوں زبیر گل صاحب انگلینڈ سے تشریف لاتے ہیں تو آتے کہاں ہیں, عثمان ابراہیم کے پاس, اور ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں, ڈار صاحب ہوتے ہیں, عمر فاروق ڈار صاحب. اور دوسری طرف بات کی جاتی ہے شعیب بٹ صاحب کی. شعیب بٹ صاحب کو BOD کا چیئرمین گیپکو کا کس نے بنایا, کیونکہ منسٹر ہیں خرم دستگیر خان صاحب, لیکن منسٹر تو ہیں وہ نام کے, اصل تو وہ اینک والے بھائی ہیں جو منسٹر ہیں. شعیب بٹ صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ تو BOD کے چیئرمین ہیں. BOD کے چیئرمین صرف وہ اپنے نام کے ہیں, کام تو کوئی اور کر رہا ہے. لیکن ان کو ایک ایسی چیز تھما دی گئی کہ بھائی آپ چیئرمین ہیں, ٹکٹ کی بات نہ کریں. لیکن ساری لڑائی جاری ہے, دونوں کینڈیڈیٹ نون لیگ کے ہیں. بجلی چوری پکڑنے والے کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے, وہ P63 کے کوارڈینیٹر ہیں, اور UC جو وہاں پر 52 ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اس کا مطلب ہے یہ تو گھر میں ہی چوری ہو رہی ہے. منسٹر بھی اپنا, PP کا کینڈیڈیٹ بھی اپنا, اور UC کا صدر بھی اپنا, اور بجلی چور بھی اپنا. یہ تو فیصلہ کون کرے گا. اور خرم دستگیر خان صاحب جو کہ منسٹر بھی ہیں گیپکو کے, وہ ہمیں نظر تو کہیں بھی نہیں آ رہے. حج کے آنے کے بعد تو ویسے بھی وہ نظر کم ہی آئے ہیں گجرانوالہ میں, لیکن اس لڑائی کے اندر وہ پورا انجوائے کر رہے ہیں. وہ درمیان میں آ کے کسی کی صلح کی کوشش نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جس کو ٹکٹ ملے گی ہم تو اس کے ساتھ ہیں. ایک کو ہم نے BOD کا چیئرمین بنا دیا, ایک سے ہم نے اچھا فنڈ لے دیا, لیکن وہ اپنے گھر میں انجوائے کر رہے ہیں. لیکن خرم دستگیر خان صاحب, کیا آپ کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے؟ یہاں آپ کے جو نیچے منسٹر ہیں, یعنی آپ تو نام کے منسٹر ہیں, منسٹر تو وہ اینک والے بھائی ہیں, کیا ان کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ شعیب بٹ صاحب تو نام کے ہیں, کام تو وہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے PA سے سب کچھ ان کو پہنچ جاتا ہے. اب آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے منسٹر صاحب؟ آپ کا کردار ہونا چاہیے, آپ کا شہر ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور بجلی چور بھی آپ کا ہے, محکمہ بھی آپ کا ہے. لہٰذا ان دونوں میں بیچ بچاؤ کرا دیں, ورنہ نقصان آپ کی پارٹی کا ہوگا. باتیں میں نے آپ کو ساری بتا دی, اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں خان صاحب کہ آپ کے جو پول لگتے ہیں وہ کون دیتا تھا, اور آپ کتنے میں دیتے تھے گیپکو والے, اور اب کون دے رہا ہے, اور وہ کون کس کا کیا لگتا ہے. مجھے اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.